نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا جو نام ہے نور والی کتاب، تو اسی مناسبت سے ہم تمام ہی سیگمنٹس میں نور والی کتاب کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت بھی سنتے ہیں، قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، علم تجوید کے کون سے اصول اور قواعد ہیں جو قاری حضرات بیان کرتے ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کے فضائل جو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بیان فرمائے، ان احادیث کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کون کون سی مخلوقات کا، کون کون سے احکامات کا، کون کون سی نعمتوں کا ذکر فرمایا، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، کبھی سوالات و جوابات پر مشتمل، اور کبھی اعراب پہچاننے کی پریکٹس ہوتی ہے۔ تو آپ نے شروع سے آخر تک پروگرام دیکھنا ہے تو انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق آپ کو بہت سی معلومات ملنے والی ہے۔ شروع سے آخر تک دیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی تلاوت سناتے ہیں، ہم توجہ سے سنتے ہیں ثواب کی نیت سے، اور اس کے بعد تجوید کا کوئی قاعدہ لے کر اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس قاعدے کا امپلیمنٹ کیسے ہوگا، اس کو ہم پہچانیں گے کیسے، یعنی کہ وہ ایک لرننگ سیشن ہوتا ہے، سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے، اور سیگمنٹ کا بچوں نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب موجود ہیں، اور ان کا نام ہے حافظ عبداللہ۔ کیسے ہیں عبداللہ بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ تو حافظ صاحب، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمانا چاہیں گے؟ میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو سورہ غاشیہ کی چند آیات سے اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سورہ غاشیہ کی تلاوت سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جن آیات کی تلاوت ہوئی وہ آپ کو بچوں اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، ابتدائی آیات ہیں۔ یہ سورہ غاشیہ کی بڑی پیاری سورت ہے۔ دیکھیں، اس میں بہت سارے کلمات، بہت سارے اعراب اور بہت سارے حروف موجود ہیں، لیکن آج میں آپ کو وقف کا ایک قاعدہ سمجھانے والا ہوں جو تقریباً آیتوں میں، سب میں تو نہیں، تقریباً آیات میں آپ کو اس قاعدے کا استعمال نظر آئے گا۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ دیکھیں بچوں، وقف کرنا، وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کے کسی مقام سے تلاوت کر رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے اب ہم اپنی آواز بھی روک لیں اور سانس بھی روک لیں، یعنی وہاں بریک کریں، اور اس کے بعد نئے سانس سے دوبارہ ہم شروع کریں، ٹھیک ہے؟
تو یہ جو رکنا ہوتا ہے، سانس کو اور آواز کو روک دینا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے دوران، ٹھیک ہے، کسی مقام پر آ کر ٹھہرنے کے لیے اپنی آواز اور سانس کو روک دینا، بریک کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ وقف کرنا۔ اب جس حرف پر، جس کلمے پر ہم وقف کر رہے ہیں اس کی پوزیشن دیکھیں گے، وہ کون سا حرف ہے، اس پر اعراب کون سا ہے، اس پر حرکت کون سی ہے، تو اس حرف یا اس حرکت، اس اعراب کے بدلنے سے وقف کا قاعدہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے، طریقے بدل جاتے ہیں کہ یہاں وقف کس انداز میں ہوگا۔ تو وقف کے بہت سارے طریقے ہیں، ایک طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں بچوں، عربی میں جو ہوتی ہے نا تا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صرف تا ہوتی ہے، ایک گول تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک صرف تا ہوتی ہے جو با کی طرح لکھی جاتی ہے، با کی طرح لکھی جاتی ہے، بس یہ فرق ہوتا ہے با کے نیچے نقطہ ہوتا ہے اور تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے صرف تا اور ایک ہوتی ہے گول تا۔ میں جو آپ کو قاعدہ بیان کر رہا ہوں یہ صرف تا کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ گول تا کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کسی کلمے پر وقف کرنے جا رہے ہیں اور جہاں پر ہم نے رکنا ہے، وقف کرنا ہے، وہاں پر آخری حرف کیا ہے؟ گول تا۔ آخری حرف کیا ہے؟ گول تا۔ تو گول تا پر آ کر وقف کیسے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، گول تا پر کوئی بھی اعراب ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گول تا ہے، جہاں پر گول تا آئے گی اور وہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے تو ہم وقف کرنے کے لیے اس گول تا کو ہا سے بدل دیں گے۔ کس سے بدل دیں گے؟ ہا سے۔ پڑھنے میں آواز تا کی نہیں ہوگی، کس کی ہوگی؟ ہا کی۔ تو بالکل آسان اصول ہے کہ گول تا وقف میں ہا سے بدل جاتی ہے، گول تا وقف میں ہا سے بدل جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں سورہ غاشیہ میں پہلی آیت کے اختتام پر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ گول تا، اس کے نیچے زیر ہے، ہمیں اعراب کو نہیں دیکھنا، ہم نے صرف گول تا کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم وقف کریں گے تو یہاں اس کو کیا پڑھیں گے؟ غاشیہ، غاشیہ تی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں دیکھیں آخر میں گول تا آئی، اوپر دو پیش ہے، اعراب سے میں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے گول تا کو دیکھ لیا، وقف میں کیا کریں گے؟ اس کو کیا پڑھیں گے؟ خاشی، اونچی آواز میں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ خاشی، ہا کی آواز آئے گی۔ اسی طرح گول تا ہے، وقف میں ہا سے بدلے گی، گول تا وقف میں ہا سے بدلے گی، گول تا وقف میں اونچی آواز میں بولے نا۔ یہاں دیکھیں یہاں بھی ناعمہ، گول تا ہے، وقف میں کس سے بدلے گی؟ ہا سے بدلے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں ان قواعد کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی گول تا ہو اور وہاں پر ہمیں وقف کرنا ہو تو وقف کرتے ہوئے اس گول تا کو کس سے بدلیں گے بھائی؟ ہا سے۔ جی، تو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیات کے فضائل جانتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل۔ آج جس سورہ مبارکہ کی ہم فضیلت جانیں گے وہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے، بڑی پیاری سورت ہے اور اس سورت کا بچوں نام ہے سورۃ الاعلیٰ۔ کیا نام ہے؟ سورہ اعلیٰ۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، اس کی فضیلت جانتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کو یہ سورت کتنی پیاری تھی۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب عید جمعہ کے دن ہوتی، یعنی اتفاق سے عید والا دن کون سا ہوتا؟ جمعے والے دن عید ہوتی، تو اب کتنی عیدیں ہو گئیں؟ جمعہ بھی عید ہے اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ اگر جمعے والے دن آ جائے تو وہ بھی عید ہے، تو کتنی عیدیں جمع ہو جاتی ہیں؟ دو۔ تو پیارے آقا علیہ السلام عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کے دن کیا کرتے تھے؟ تلاوت فرماتے تھے نماز میں سورہ اعلیٰ کی اور سورہ غاشیہ کی۔ اور اگر جمعے والے دن عید آ جائے تو اب تو فرمایا گیا اور جب عید جمعہ کے دن ہوتی تو دونوں نمازوں میں، یعنی عید کی نماز میں بھی اور جمعہ کی نماز میں بھی ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس صورت سبح اسم ربک الاعلیٰ یعنی کہ سورہ اعلیٰ سے محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن مجید سے محبت رکھنے اور بالخصوص اس سورت کی بار بار تلاوت کرنے، اپنی نمازوں میں بھی اس سورت کی تلاوت کرنے اور پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کو، اس طریقے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ احکامات، معجزات، واقعات
اور پیاری پیاری باتوں کو سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ بچوں سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ آج ہم اس سیگمنٹ میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے ہمارے اس سیگمنٹ کا ٹاپک ہے ہدہد۔ پیارے بچوں، ہدہد ایک پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی وہ آیت سنتے ہیں جس میں ہدہد کا ذکر موجود ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے ایک پرندہ غائب تھا جسے ہدہد کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، واقعی وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں کیوں معلوم کیا؟ اس کے دو ریزن قرآن پاک کی تفسیر میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ رکتے تو انسان، جن اور پرندے آپ علیہ السلام پر سایہ کرتے تھے۔ یہاں جب ہدہد کی جگہ سے انہیں دھوپ پہنچی تو اس طرف دیکھا تو وہاں ہدہد موجود نہیں تھا، اس لیے ہدہد کے بارے میں فرمایا، میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا۔ دوسرا ریزن یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا تھا، کیونکہ اس میں یہ ایبیلٹی تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا اور پانی کے دور یا قریب ہونے کے بارے میں بھی جان لیتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دیتا اور پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ اترے تو آپ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی تلاش کیا تو انہیں نہیں ملا۔ ہدہد کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے، لیکن ہدہد یہاں موجود نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا، میں ہدہد کو یہاں موجود نہیں پاتا۔ جیسا کہ آپ نے ہدہد کے بارے میں سنا کہ اللہ پاک نے اس میں یہ ایبیلٹی رکھی ہے، یہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا ہے اور پانی دور ہے یا قریب اس بات کو بھی جان لیتا ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اسے کیسی ایبیلٹی عطا فرمائی ہے۔ پیارے بچے، ہدہد کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا تھا تو کرکٹ آگ کی طرف پھونکے مار رہا تھا تاکہ آگ تیز ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، جبکہ ہدہد پرندہ اپنی لمبی چونچ میں پانی لاتا اور آگ پر ڈالتا تھا تاکہ آگ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہدہد کو کیسا مقام عطا فرما دیا کہ اسے پانی کا بادشاہ بنا دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خادم بھی بنا دیا۔ تو پیارے بچوں، آج آپ نے ہدہد کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی، آج ہم نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں جانا جس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدہد۔ یہ ایک پرندہ ہے اور اس کا پورا واقعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں میں، اپنی مخلوقات میں غور و فکر کرنے اور اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معرفت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی جتنی پہچان ہوگی بندے کو تو بندہ اللہ کی اتنی ہی عبادت کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے، اپنی کامل معرفت عطا فرمائے، اپنی ولایت عطا فرمائے، اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ اور بچوں، آج سوالات جوابات نہیں ہوں گے، آج کچھ اعراب ہوں گے اور ان کو پہچاننے کا سلسلہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین، جہاں آپ نے قرآن مجید کی آیات دیکھی تو اسی اسکرین پر آپ کو ہم مختلف کلمات دکھائیں گے قرآن مجید کے، ٹھیک ہے؟ ان پر اعراب بھی لگے ہوں گے، لیکن کہیں کوئی ایسا حرف بھی ہوگا جس پر آپ کو اعراب نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ میں اسی کلمے کو پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، میری آواز سے آپ نے پہچاننا ہوگا کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب پڑھا گیا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ فلاں حرف پر فلاں اعراب ہے۔ بتانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دونوں طرف سے ہم دو بچوں کو سلیکٹ کریں گے، وہاں سامنے جائیں گے، ریڈ کلر کی باسکٹ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، اس میں بہت سارے سیمپلز موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ زیر زبر پیش کے سیمپلز موجود ہیں۔ تو جو اعراب آپ کو سمجھ میں آتا ہے، مثال کے طور پر میم پر پیش ہونا چاہیے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں سے میم کا سیمپل اٹھائیں گے، مائک پر بتائیں گے کہ میم پر پیش ہے۔ اگر را پر زبر ہے تو وہاں سے زبر کا سیمپل اٹھائیں گے اور مائک پر بتائیں گے دکھا کر، اعراب دکھا کر، سیمپل دکھا کر کہ را پر کیا ہے؟ زبر۔ تو ہم چیک کریں گے، دیکھیں گے کون درست جواب دیتا ہے۔ دونوں طرف سے ایک ایک بچے کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سیگمنٹ کا نام پہلے بتاتے ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا
میرا نور والی کتاب. اعراب پہچان کر لگائیں. دیکھتے ہیں کہ اعراب آج کون پہچانے گا. دونوں طرف ماشاءاللہ بچے موجود ہیں. سیدھی طرف سے کون آئے گا اعراب پہچاننے کے لیے جس کو اپنے حافظے پر اعتماد ہے؟ چاروں یاد کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ. تو یہاں سے لاسٹ میں جو بچے بیٹھے ہیں اپنا نام بتائیں گے مائک پر. ان کو ہم سلیکٹ کریں گے انشاءاللہ. محمد عباد. جی محمد عباد. محمد عباد ماشاءاللہ بڑا یونیک نام ہے آپ کا. تو آپ کریں گے مقابلہ؟ جی. یعنی اعراب پہچانیں گے؟ جی. چلے آئیں گے مائک کے ساتھ. آپ بڑھیں گے ریڈ کلر کی باسکٹ کے پیچھے, وہاں پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. جی محمد عباد کا مقابلہ کرنے کے لیے, یعنی ان کے مقابلے میں آ کر اعراب پہچاننے کے لیے یہاں سے کون آئے گا؟ ماشاءاللہ یہاں بھی چاروں ہاتھ کھڑے ہوئے سارے ایکٹیو بچے ہیں. دوسرے نمبر پر جو موجود ہے چھوٹے سے بچے, نام بتائیں گے. محمد شریم. محمد شریم. شریم یا شریم؟ شریم. محمد شریم. چلیں جی آ جائیں ماشاءاللہ, یہ بھی یونیک نام ہے, عباد اور شریم. جی محمد عباد, آپ سے پہلا اعراب ہم پوچھیں گے. اسکرین پر دیکھیں آپ. خلقہ. خلقہ بہت آسان کلمہ ہے. کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب نہیں ہے وہ آپ نے بتانا ہے. خلقہ. لام پر زبر ہے. لام پر زبر ہے, دکھائیں گے جناب. لام پر زبر آ گئی, ان کا پہلا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. شریم دیکھیں گے آپ. اخرجا. اخرجا. جیم پر کون سا اعراب ہے جو میں نے پڑھا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا, وہ آپ بتائیں گے. اخرجا. جیم پر زبر ہے. جیم پر زبر ہے, دیکھیں گے جناب. جیم پر زبر آنا چاہیے. آ گیا ہے. شریم صاحب کا بھی پہلا جواب درست ہے. جی محمد عباد, بہت آسان آسان کلمے آ رہے ہیں. افلح. افلح. پھر وہی سوال اور وہی جواب. لام پر زبر ہے. لام پر زبر ہے, دیکھیں گے. لام پر زبر آ گئی, ان کا جواب بھی درست ہے. جی شریم. نفسن. نفسن. سین کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. سین کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. آ چکی ہے, ان کا جواب بھی پوچھتا جاؤں گا, بتاتے جائیں گے, کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا. آخری میں پوچھوں گا آپ سے اعراب, ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی آگے جا رہے ہیں یا کوئی ایک پیچھے رہ رہا ہے. جی آخری آپ سے پوچھا جا رہا ہے اعراب محمد عباد. اسکرین پر دیکھیں گے. تسقا. آخری اعراب ہے یہ آپ کے لیے. تسقا. تا پر کیا ہے جلدی سے؟ جی تا کے اوپر پیش ہے. تا کے اوپر پیش ہونی چاہیے. تسقا. تا پر پیش, ان کا جواب درست ہے. یہ تو گئے آگے. شریم آخری اعراب ہے آپ کے لیے. راضیتن. راضیتن. گول تا پر کیا ہے آخر میں؟ اعراب ظاہر کرنے کے لیے میں نے آخری حرف پڑھا ہے. راضیتن. گول تا پر دو پیش کی تنوین ہے. گول تا پر دو پیش کی تنوین ہے. بڑا لمبا جواب دیا آپ نے. دو پیش کی تنوین آ چکی ہے گول تا پر, ان کا جواب بھی درست ہے. اور اسی کے ساتھ یہ دونوں جیت گئے اور ہمارا سیگمنٹ, اور سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ بھی مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں, احادیث, روایات لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. نور والی, نور والی, نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.